سے میں پہلی ہجری میں یعنی ہجرت کے پہلے سال جو واقعات ہوئے، جو اہم کارنامے ہوئے، ان کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں۔ اس لیے میں نے بتایا تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ بار بار جو ہجری کا لفظ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا ایثار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ہجرت کے لفظ کو ہی قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے، ہجرت کرنے والا مہاجر کہلاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین ہجرت کرنے والے، والانصار اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے۔ انصار یہ لفظ جمع ہے، انصاری بولتے ہیں، اور اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے۔ انصاری کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ یہ سب اپنے معنی کے اعتبار سے نام پڑ گئے۔ جنہوں نے ہجرت کیا تھا ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور ان ہجرت کرنے والوں کی جنہوں نے مدینہ میں مدد کیا تھا ان کو انصاری کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، من المہاجرین والانصار۔ اب یہ جو انصاری برادری ہے اس کی نسبت وہاں سے ہے، اس کے بارے میں وہ برادری والے ہی بتائیں گے۔ یہاں انصاری اگر کہا جائے یا بولا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے زمانے میں جو انصاری ہیں وہ مراد نہیں۔ یہاں لفظ انصاری کا مطلب ہے وہ انصار جنہوں نے مدینہ میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا تھا، انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اور انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا عربی زبان میں، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا مدد کرنے والا۔ تو جب مہاجرین اور انصار کہا جائے تو یہی دو خاص لوگ مراد ہوتے ہیں، مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلی مسجد جس کی بنیاد ڈالی وہ مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے رکھی، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اس کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھی تو جو اینٹ اور پتھر اس میں لگ رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے پشت پر، اپنی پیٹھ پر خود پتھر لاد لاد کر کے لاتے، یعنی بنفس نفیس خود اس میں حصہ لے رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں بخاری شریف میں کہ کبھی پتھر کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کی پیٹھ پر ہوتا تھا اس کا وزن زیادہ ہوتا تھا تو آپ کی کمر تھوڑی جھک جاتی، یعنی جیسے کوئی زیادہ بوجھ اٹھا لے تو احساس ہو جاتا ہے کہ اس پر جو بوجھ ہے وہ زیادہ ہے، دیکھنے والے کو احساس ہوتا۔ تو حضور جب کبھی پتھر اٹھا کے لاتے اور وہ وزنی ہوتا تو صحابہ جو ساتھ میں تھے ان کو احساس ہو جاتا، تو آگے بڑھتے اور کہتے حضور آپ اس کو رکھ دیجیے، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ اس کو رکھ بھی دیتے تھے،
پھر جا کر کے دوسرا پتھر اٹھا لے. اور آپ کی زبان مبارک پر عربی کے اشعار تھے جس میں آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اس طرح سے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں آیا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی. مسجد قباء میں 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے. کس کے گھر پر؟ جہاں یہ مسجد بنی تھی، جہاں آپ اترے تھے. حضرت کلثوم ابن حضم نام صحابی ہیں، ان کے گھر پر 14 دن تک آپ رہے، مسجد تعمیر فرمائی. اور پھر جب آگے بڑھے تو ابھی مدینہ کے بہت سے قبیلے آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے. یہ اس طرح سے بستی نہیں ہوتی تھی کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ رہتے تھے. الگ الگ قبیلوں کا اپنا الگ الگ محلہ یا علاقہ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ بھی ہوتا تھا دونوں کے مکانات میں. تو حضور جب مسجد قباء سے آگے تشریف لے کر چلنے لگے تو قبیلے سالم، قبیلے بنو نجار اور بھی جتنے قبیلے آتے ہیں، جیسے جیسے ان تک آپ پہنچتے وہ لوگ آپ کا استقبال کرتے. اور کس طرح استقبال کرتے؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ لوگ خود کہتے تھے کہ ہم لوگ اس سے پہلے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، یعنی ہماری جو روزمرہ ہمارا جو لباس ہے تو ہم کچھ بھی پہن لیتے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہن لیتے ہیں، مگر آج حضور کا استقبال کرنا ہے اس لیے ہم لوگ یمن کا لباس پہنے، یمن سے منگوایا ہوا لباس. مراد یہ ہے کہ وہ اچھا کپڑا جو ان کے پاس تھا وہ پہن کر کے حضور کا استقبال اور لائن لگا کے استقبال کرتے اور اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر کے ہتھیار بند ہو کر اسلحوں کے ساتھ حضور کا استقبال کرتے. یہ عربوں کی شان ہوا کرتی. اس طرح سے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جس قبیلے کے پاس پہنچتے وہ قبیلہ آپ کا استقبال کرتا اور ہر قبیلہ آپ سے اپنے یہاں رکنے کی درخواست بھی کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک کے یہاں رک جائیں تو دوسرے کو تکلیف، دوسرے کے یہاں رک جائیں تو تیسرے کا دل شکنی ہو جائے. تو حضور نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور جب کوئی قبیلے والا بہت اصرار کرتا کہ حضور ہمارے یہاں رک جائیے، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے، تو حضور کہتے کہ یہ میں نے اپنی اونٹنی کی جو نکیل ہے، مہار ہے، رسی ہے، یہ میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ جہاں چاہے گا اور یہ بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام ہو جائے. تو اتنا کہنے کے بعد پھر وہ قبیلے والے اصرار کرنے سے اور حضور کو روکنے سے باز آ جاتے. پھر آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آج جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہیں پہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ان کا مقام تھا. یہ حضور کے دادا عبد المطلب کے ننیحال کے خاندان میں سے. ان کے قبیلے کو قبیلے بنو نجار کہا جاتا ہے. قبیلے بنو نجار کے پاس جب آپ پہنچے تو پورے قبیلے والوں نے آپ کا استقبال کیا اور اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ اونٹنی وہیں پر ایک بار بیٹھی، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی اور پھر دوبارہ وہیں بیٹھ گئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من جانب اللہ، اب مجھے یہ حکم ہے کہ میں یہیں قیام کروں. تو جیسے ہی آپ اترے بغل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام تھا. انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور میرے گھر میں تشریف رکھیے. ان کا 2 منزلے کا مکان تھا تو حضور ان کے یہاں تشریف لے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری جن کے مکان میں حضور تقریباً 7 مہینہ تشریف فرما.
اور ان کے گھر سے ہی کھانا پینا حضور کا بھی جاتا، اور ان کے جو چاہنے والے جو لوگ ابھی تک آئے تھے مکہ سے، ان کا بھی کھانا پینا حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں سے ہی جاتا تھا۔ 2 منزلے کا مکان تھا۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اوپری مکان پر اوپری حصے میں تشریف رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضور نے سوچا کہ چونکہ ملاقاتی لوگ بہت آئیں گے تو نیچے آسانی رہے گی، تو حضور نے نچلا حصہ پسند فرمایا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو حضرت ابو ایوب انصاری نے اوپری مالے میں اوپر والے حصے میں سیٹ کر دیا، وہیں پہ رہنے لگے، اور نیچے حضور تشریف فرما ہے۔ دن بھر ملاقاتیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب کھانا دیا ایک تشت میں، جیسا کہ آج بھی عربوں کا رواج ہے، وہ پلیٹ میں نہیں کھاتے، بڑے سے تشت میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ ایک تشت میں کھانا دیتے اور حضور وہاں سے جہاں سے وہاں تناول فرماتے جس جگہ سے، تو جب واپس وہ تشت ان کے گھر میں اوپر جاتا تو وہ محبت کی وجہ سے وہیں سے شروع کرتے جہاں سے حضور نے کھایا، برکت کی وجہ سے۔ اور اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ رات میں ان کے اوپری حصے میں رکھا ہوا پانی کا مٹکا گر گیا۔ اب یہ سوچ کر کے کہ کہیں یہ ٹپک کر کے نیچے نہ جائے، جلدی جلدی اپنا جو لحاف تھا، رضائی تھی، اس کو پورا ڈال دیا اور اس نے پورے پانی کو جذب کر لیا، اور پوری رات، سردی کا موسم تھا، ایسے ہی بیٹھ کر کے گزار دی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں حضور کو نیچے تکلیف نہ ہو۔ 7 مہینہ حضور کے یہاں رہے، حضور ان کے یہاں رہے، اور 7 مہینے ان کے یہاں سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہاں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ مسلمان باجماعت نماز ادا کر سکے، تو وہیں قبیلے بنو نجار کا ایک باغ تھا جو آج مسجد نبوی بنی ہوئی۔ وہ زمین 2 یتیموں کی تھی۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کس کی زمین ہے، تو 2 یتیم اس کے مالک نکلے، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ زمین تم بیچ دو اور اس کی قیمت بتا دو، ہم اس زمین میں مسجد کی تعمیر کریں گے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو ایسے ہی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا، لیکن حضور نے زبردستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، اور مسجد نبوی جہاں آج بنی ہے اس کا وہ حصہ، اب آج تو بہت وسیع و عریض بنی ہوئی ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، مگر اس کا اصل حصہ جو ہے، جس جگہ مسجد نبوی پہلے تعمیر کی گئی تھی، وہ پورا حصہ بنو نجار کا تھا۔ ان دونوں یتیموں کی زمین تھی، اور اس کو خریدا تھا حضرت ابوبکر نے اپنے مال سے، اپنی قیمت دے کر کے خریدا، اور پھر وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ وہاں پہ کچھ قبریں تھیں مشرکوں کی، ان قبروں کو حضور نے اکھاڑنے اور وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ کچھ درخت تھے، حضور نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا، اور جب وہ زمین بالکل برابر ہو گئی تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس کی حد بندی فرمائی۔ 60 بائی 54 وہ پہلے بنی تھی، وہ گز کے حساب سے 60 گز لمبائی اور 54 گز چوڑائی، یا اس کا الٹا، ٹوٹل اسکوائر گز میں وہ 60 بائی 54 اس کی پیمائش تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اتنی سی اس کی اراضی تھی، اتنی بڑی وہ مسجد تھی، اور اس کا جو چھت تھا وہ چھت کھجور کی پتیوں کا تھا، دیواریں کچی تھیں، کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آج آرام فرما ہے، جو حجرے عائشہ، یہ پہلے حضور کا وہ کمرہ تھا، حجرہ تھا، یہ مکان حجرے عائشہ جہاں حضور کا آج روضہ مبارک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں
مسجد تو اسی حجرے سے لگ کے شروع ہوئی ہے نا، وہ حجرہ عائشہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے بعد جو آپ کے ساتھ ازواج مطہرات آئی تھی، ان میں سے حضرت سودا تھی اور ایک حضرت عائشہ تھی، دو ہی۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، پہلے ہی یہ بات بتائی جا چکی ہے غالباً، تو دو ہی بیویاں تھیں۔ صحابہ کرام کو بھی فکر ہوئی کہ ان کے لیے الگ الگ حجروں کا انتظام کیا جائے، کمروں کا۔ تو حضرت نعمان بن حارثہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کی وہ زمین تھی یا ان کا وہ روم تھا یا ان کی وہ ملکیت میں تھی، انہوں نے سب سے پہلے حضور کے بیوی کے لیے حجرہ پیش کیا اپنی زمین سے، اور فرمایا کہ یہ دو حجرے بنائے جائیں، یہ میری زمین ہے، اس کی ملکیت میرے حوالے ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور میں اپنی طرف سے بطور نذرانہ حضور کی ازواج مطہرات کو پیش کرتا ہوں۔ تو حجرہ عائشہ بھی اور بغل میں ہی حضرت سودا کا بھی حجرہ تھا، یہ دونوں حجرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے حوالے کیا، بطور نذرانہ ہبہ کیا حضرت نعمان بن حارثہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں آج حضور آرام فرما ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، اور اسی حجرے میں حضور رہتے تھے۔ تو حضور کا رہنا ایسا خاص نہیں تھا کہ کسی ایک ہی حجرے میں رہتے، کیونکہ حضور کی آپ کو معلوم ہے کہ متعدد بیویاں تھیں، جن کی تعداد 11 بتائی جاتی، تو ان بیویوں کے درمیان باری لگی ہوئی تھی، اور وہ عدل و انصاف والی جو آیت ہے قرآن پاک میں، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم ایک بیوی سے زیادہ دوسری رکھتے ہو یا تیسری یا چوتھی، تو ہمارے اور آپ کے لیے تو 4 ہی کی قید ہے۔ حضور کی سنت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور عدل و انصاف بھی اس طرح سے کہ مال وغیرہ دینے میں بھی، روزی اور روٹی میں بھی، کپڑا وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حق زوجیت ادا کرنے میں بھی انصاف کرنا ہے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے میں بھی ان کے یہاں انصاف ہونا چاہیے، تب اجازت ہے۔ تو حضور نے اس کو اپنی عملی زندگی میں اس بات کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا۔ تو باری لگی ہوئی تھی، کبھی آپ حضرت عائشہ کے ہاں رہتے، کبھی دوسری بیویوں کے ہاں رہتے، جہاں جس دن جس کی باری ہوتی اس دن وہاں رہتے۔ یہ بات الگ ہے، بات ضمن آئی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اب مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ مسئلہ آیا کہ جب جماعت کا وقت ہو تو اذان چونکہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اذان کا حکم نہیں آیا تھا، تو صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا کہ جماعت کا جب وقت ہو جائے تو کیسے لوگوں کو بلایا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، کسی نے کہا کہ گھر گھر جا کے کوئی بلا کر کے لائے، کسی نے کہا، حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے کیا جائے کہ کسی کو مقرر کر دیا جائے، وہ گلیوں اور بازاروں میں الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز ہونے والی ہے، نماز قائم ہونے والی ہے، اس طرح سے پکارے۔ حضور نے حضرت عمر کے اس مشورے کو پسند فرمایا، تو کافی دنوں تک اذان ایسے نہیں ہوتی جیسے اب ہوتی۔ اذان ایسے ہی ہوتی تھی کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا اس سے کچھ پہلے حضور کے صحابہ گلیوں میں چلے جاتے اور اعلان کرتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور لوگ سنتے اور نماز کے لیے نکل آتے۔ مکہ میں ہی نماز کی فرضیت ثابت ہو چکی تھی، نماز فرض ہو چکا تھا، مگر 2 رکعت ہی فرض کا حکم تھا۔ یہ پہلی ہجری میں اذان کی فرضیت کے بعد یہ 2 سے جو 4 رکعت کی نماز ہے، مثال کے طور پہ ظہر میں جو 4 فرض ہے، عصر میں جو 4 فرض ہے، عشاء میں جو 4 فرض ہے، یہ مدینہ میں آ کے 2 سے 4 ہوا ہے۔
پہلے یہ سب دو دو تھا، فجر سے لے کر کے عشاء تک صرف دو دو رکعتیں ہی فرض تھیں، تو الصلاۃ الجامعہ کی تکرار ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مخصوص الفاظ ہمیں اور آپ کو عطا کرنا تھا، تو ایک صحابی کے خواب میں کسی نے یہ الفاظ گنگنائے، انہوں نے آ کر کے حضور سے بیان کیا، یا رسول اللہ ایسے ایسے الفاظ مجھے خواب میں آئے ہیں۔ پھر وہی خواب چند اور صحابہ کو بھی آئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے الفاظ ہمارے خواب میں آئے ہیں کہ کوئی آ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اذان کے الفاظ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اب وہ الصلاۃ الجامعہ جو پہلے کہا جاتا تھا، اب اس کے بجائے اب یہی من جانب اللہ ہے، اور یہی آج کے بعد سے اذان کے الفاظ مقرر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سے وہ الفاظ مقرر ہوئے آج تک وہی الفاظ ہیں اذان۔ ہاں اس میں کہیں اللہ اکبر 4 ہے کسی امام کے یہاں اور کسی کے یہاں 2 ہے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بہرحال الفاظ وہی ہے، وہ آج تک جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ تم حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھاتے، کیونکہ حضرت بلال کی آواز جو تھی وہ بہت بلند تھی، طبعی طور پر فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، تو حضور کے حکم سے اس صحابی نے حضرت بلال کو یہ آواز یہ الفاظ سکھائے۔ پھر حضرت بلال ہی نے اپنے ذمے یہ لے لیا کہ نمازوں کی اذان وہی اکثر و بیشتر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ 2 رکعت والی جو نمازیں تھی جب وہ 4 ہو گئی تو آپ نے اعلان فرمایا، اور پھر اسی کے بعد سے حضر میں، یعنی جب کوئی کہیں ٹھہرا ہوا ہو اپنے شہر میں ہو جس کو حضر کہتے ہیں، وہاں پہ وہ 4 ہی پڑھے گا، اور جب کبھی سفر میں ہو تو سفر میں وہ 4 کو 2 پڑھے گا جس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ 2 کا بھی ثبوت حدیث پاک سے بھی ہے اور 4 والی نماز کا بھی ثبوت حدیث پاک سے ہے کہ پہلے 2 ہی فرض ہوئی تھی، بعد میں 4 فرض ہوئی، پھر وہ 2 قصر کے لیے رکھ دی گئی اور 4 اقامت کے لیے رکھ دی گئی کہ جب آدمی کہیں سفر پہ نہ ہو تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ 4 فرض پڑھے، اور جب آدمی سفر پہ ہو تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ 2 رکعت فرض پڑھے۔ یہ مسئلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کیا۔ تو نماز بھی پہلی ہجری میں یعنی ہجرت کے پہلے سال میں مکمل طور سے صحابہ کرام کے درمیان نافذ کی گئی۔ اس طرح کی اب لوگ مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھنے لگے، اذان ہونے لگی، اور اس طرح سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو 10 سال تک مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا تھا، اللہ رب العزت نے ایسا انعام عطا فرمایا کہ ہجرت جیسے ہی آپ نے کیا وہ ساری مصیبتیں تقریباً کسی قدر آرام میں تبدیل ہو گئی۔ ایک مکہ کی حالت تھی کہ وہاں لوگ رکنے نہیں دیتے تھے، ایک مدینہ کی حالت ہے کہ اللہ کے نبی کا جگہ جگہ استقبال ہو رہا ہے اور لوگ اپنی جانثاری پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، جو بے سہارا ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی روزی روٹی ہے، آخر کب تک مدینہ والے ان کو اپنے گھروں سے کھلاتے رہیں گے؟ ان کا اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کو بڑی فکر تھی، تو ایک دن آپ نے تمام انصار کو بھی اکٹھا کیا اور تمام مہاجرین کو، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی بلایا، اور جو مدینہ کے انصاری لوگ تھے ان کو بھی بلایا، اور حضور نے دونوں میں ایک رشتہ پیدا کیا جس کو رشتہ مواخات یعنی بھائی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایسا پہل ہے اور اللہ کے نبی کا ایسا کارنامہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جب اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور سے جن کو معاشی معلومات ہے، جو فائنینشلی جن کو زیادہ نالج ہے، ان کے نزدیک یہ تاثر
اس واقعے سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کے دل و دماغ میں جو یہ بات پیدا کی، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سینکڑوں لوگ جو وہاں سے آئے تھے ان کو بے روزگار ہونے سے بھی بچا لیا، اور ان کو کسی پر بوجھ بھی نہیں بننے دیا جاتا تھا۔ طریقہ کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی، آپ نام لے کر کے بلاتے اور ایک انصاری کو بلاتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی، ایک مہاجر کو بلاتے ایک انصاری کو بلاتے کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی۔ اب وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضور جس کو جس کا بھائی کہہ رہے تھے، مہاجرین تو ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں تعریف تو ان انصاریوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو جب دیکھا کہ حضور نے اس کو میرا بھائی بنایا ہے، تو وہ روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر لے جاتے، انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے جاتے اور لے جا کر کے اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے اور اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے اور کہتے آج سے یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، حضرت سعید یہ بھی، اور ایسے بہت سارے لوگ۔ ایک صحابی جو ہجرت کر کے آئے مہاجر تھے، ان کو بھی کسی کے بھائی کی معیت میں دیا گیا۔ اس انصاری نے، جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے، یہ آپ کا ایثار ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ مجھے بتاؤ کہ مدینہ میں بازار کہاں لگتی ہے۔ یعنی بعض مہاجرین، بلکہ اکثر و بیشتر اس میں جو تھے، ان کے اندر وہ غیرت ایمانی تھی، غیرت انسانی تھی کہ وہ خود جو ہے کسی پر ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بازار کا پتہ بتاؤ، اتنی رہنمائی کر دو۔ انہوں نے بازار کا پتہ بتایا اور 10 یا 20 درہم ان کے پاس تھے، اسی سے جا کر کے انہوں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار، مطلب کچھ خریدا اور اس کو کچھ پیسوں کے فائدے کے عوض بیچ دیا۔ شروع کیا 10-20 درہم سے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا اور شادی بھی کر لی۔ تو حضور کے یہاں آئے تو حضور نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے شادی کیا ہے، مہر کتنا دیا؟ انہوں نے کہا 5 درہم سونے کے برابر مہر دیا۔ 5 درہم سونا اس زمانے کے حساب سے بہت تھا۔ تو حضور اور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جا کے ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کیوں نہ۔ اس صحابی کا حال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار میں اتنی ترقی عطا فرمائی، اور حضور کی دعا بھی تھی، اس دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ انہوں نے چند دنوں میں تجارت کر کے، ایک ایسا وقت بھی ان کے ساتھ آیا کہ جب ان کا مال مدینہ کے بازار میں اترتا تھا تو مدینہ والے نکل کر کے دیکھتے تھے۔ اتنے بڑے رئیس بن گئے، اتنے بڑے تاجر بن گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان کی محنت تھی، مشقت تھی۔ اور ایک بات جو میں کہنا بھول گیا، تکلیف کے بعد جو آسانی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مکہ میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ یہاں مجھے سکون مل جائے، مگر وہاں لوگوں نے آپ کو سکون سے رہنے نہ دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے، یعنی گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسانی کر دی۔
اس میں ایک بہت لطیف اشارہ ہے کہ اگر کسی کا بھی حساب و کتاب ایک جگہ پر ایک ہی چیز میں نہیں جم رہا ہے تو اسے چینج کرنا چاہیے. ہاں، اسے چینج کر کے دیکھنا چاہیے. چاہے کاروبار ہو، ایک ہی چیز میں نہیں جم رہا ہے تو اسی کو لے کے نہیں پڑے رہنا چاہیے، کچھ بدلاؤ کرنا چاہیے. ارض اللہ واسعہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے لیے تھا، اس کو اب غیروں نے اختیار کیا ہے، اور وہ اس چینج والے طریقہ کار کو اتنا اچھے سے استعمال کر رہے ہیں کہ آج معاشی حالات دیکھو ان کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور نہ جانے کتنے نئے نئے کاروبار ہیں. اب اگر یہی ذہن میں بٹھا لیا جائے گا کہ ہمارا ایک ہی رہے گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، تو جب تک چینج نہیں ہوگا تب تک یہ برکتیں نہیں آتی ہیں، اور چینج ہونے سے تبدیلی آتی ہے. ایک بات ضمنی طور پر آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. عقد مواخات جو بھائی بھائی کا رشتہ اللہ کے نبی نے قائم فرمایا، اس سے مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا معاشی جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اس چبوترے پر چھت بھی لگائی گئی تھی کھجور کے پتیوں کی. وہاں پہ وہ خاص صحابہ بیٹھا کرتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ہجرت کر کے جو آئے تھے ان میں دو گروہ تھے، دو کیٹیگری کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو کسی حد تک کچھ لے کر کے آئے تھے، جن کا مکہ میں بہت کچھ تھا اور کچھ چلتے سمے لے کر کے آئے. ایک وہ لوگ آئے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70 تھی. کون؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں. بولے تو کچھ بھی نہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اسی چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. ان کے لباس میلے کچیلے ہوتے تھے، ان کے چہرے پر گرد و غبار کے اثرات ہوتے تھے. دیکھنے والے ان کو مکہ کے مدینہ کے جو بڑے بڑے رئیس تھے وہ دیکھتے تو ان سے نفرت کرتے تھے. ایک بار مدینہ کا ایک بہت بڑا رئیس جو کافر تھا حضور کی بارگاہ میں اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، اگر تم اپنے ان ساتھیوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہٹا دو تو میں ایمان لے آؤں. تو حضور تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا. حضور نے ابھی کچھ کہا نہیں. چاہتے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے، کیونکہ وہ بڑا رئیس تھا، وہ ایمان لے آتا تو اس کے ساتھ اس کا قبیلہ اس کی جماعت بھی ایمان لے آتی تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا. لیکن کتنی بڑی تکلیف ہوتی ان کو جن کو حضور ہٹاتے، ان غریبوں کو جن کا کوئی سہارا ہی نہیں تھا حضور کے سوا. ان کی دل شکنی ہوتی. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا آیت کریمہ دے کر 15ویں پارے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے محبوب، یہ جو لوگ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو ہٹا دو، آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رکھیے، یعنی ان کو ہٹائیے مت. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح و شام اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے پکارتے ہیں. یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کو ہٹائیے مت، اور ساتھ ہی ساتھ لا تعد عیناک عنہم، یہ جو آیا ہے یہ کہہ رہا ہٹا دو، اس کی باتوں میں آنا بھی. اللہ نے حضور کو آگاہ فرمایا کہ اس کی بات میں آ کر کے ان کو ہٹانا بھی مت، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا اس کی بات میں نہیں آنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کا کہا ہرگز مت ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تو یہ وہ خوش نصیب صحابہ تھے جن کے لیے اللہ نے آیت کریمہ اتاری تھی. پتہ چلا کہ اسلام دولت سے، اچھے کپڑے سے
اچھے عیش و عشرت سے اس سے نہیں متعارف ہوا تھا، اس زمانے میں اس سے نہیں پہچانا گیا تھا۔ اسلام اپنی خاصیت کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی حقانیت کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا تلاشنے کی بنیاد پر پہچانا گیا تھا۔ تو ان 70 صحابہ میں اکثر و بیشتر وہ تھے جنہوں نے حضور سے علم سیکھ کر کے اتنے بڑے یہ عالم بن گئے کہ امت کے اولین محدثین اور فقیہ، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کا مفہوم بتانے والے انہی 70 صحابہ میں سے ہی، حضرت عبداللہ ابن مسعود انہی 70 صحابہ میں سے ہی۔ ان کے لباس میلے کچیلے ہوتے تھے، مگر یہ لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے، حضور سے علم حاصل کرتے۔ اسی زمانے میں پہلی ہجرت کے پہلے سال ہی ایک صحابی حضرت سلمان فارسی ایمان لائے۔ اسی پہلے سال میں مدینہ کے ارد گرد، جو کل پرسوں میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، یہودیوں کے قبیلے کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ یہ جو میں حضرت لگا رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہ وہ اسلام لائے۔ وہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انجیل اور توریت کے بہت بڑے جانکار۔ تو جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ایک دن آپ نے لوگوں کے درمیان وعظ کیا، خطاب کیا، تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں بھی جاؤں اور ان کی بات سنوں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں مجلس میں بیٹھا اور میری نظر ان کے چہرے پر پڑی، ان کا بیان ہے، عبداللہ ابن سلام کا بیان ہے کہ میں نے اپنی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم اتنا روشن چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ اپنے زبان سے بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ تو تھے نہیں۔ تو آدمی جب پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو وہ پڑھے لکھے حساب سے ہی سامنے والے کو جانچتا ہے۔ تو پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ ان کی تقریر میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریر میں۔ تو وہ خطبہ حضور نے دیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ کون سا سلام؟ یہی جو ہم لوگ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے اس کے پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں مسلمان نظر آئے تو اس سے سلام کرو۔ افشوا السلام وتطعموا المساکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ 3 جملے کہے کہ سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریاں جوڑ کر کے رکھو، تو میں نے توریت اور انجیل میں یہ اچھائیاں پڑھ رکھی تھی۔ یہ وہ اچھائیاں ہیں جو ایک ہدایت یافتہ قوم کی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کی تعلیم دینے والا کوئی ہادی اور رہنما ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں میرے دل نے پھر فوراً اقرار کر لیا اور میں حضور کے ہاتھ پر اسلام کے دامن میں وابستہ ہو کلمہ پڑھا۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے تو ان کے مسلمان ہونے سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یہودیوں کا مسئلہ تھا انصاریوں سے، وہاں کے مسلمانوں سے۔ اب یہودی اور مسلمانوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، اور آپ کو یہ سب باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے، جب آدمی کہیں نئی جگہ جاتا ہے تو وہاں کے مذہبی حالات، وہاں کے اور وہ سب حالات کی کس سے جمتی ہے اور کس سے کس کی دشمنی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر ان کے درمیان رہ کر کے ان کی تبلیغ کیسے کیا جائے گا۔ تو حضور نے جب مدینہ پہنچ کر کے دیکھا کہ یہودی قبیلہ ہے اور ادھر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انصاری، اوس اور خزرج والے، جو پہلے بت پرستی کرتے تھے، ان سے ان کی جمتی نہیں ہے اور آئے دن لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو حضور نے یہودی قبیلوں سے اور ان مسلمانوں سے دونوں کے درمیان اکٹھا کر کے ایک معاہدہ قائم کر دیا، ایک صلح نامہ، ایک صلح سمجھوتا کرا دیا۔ کیسے؟ دونوں کو اکٹھا کیا اور حضور نے دونوں کے درمیان ایک قرارداد پیش کیا، اور اس میں چند نکات پر فیصلہ کیا گیا
کہ ہم یہاں امن و امان کے ساتھ رہیں گے. ہم دونوں قبیلے یعنی یہودی اور مسلمان دونوں مل کے رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ یعنی اگر کوئی تیسرا آ کر کے حملہ کرتا ہے تو دونوں مل کے اس سے لڑیں گے. ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. ہماری مذہبی لڑائی اس سے الگ ہے، لیکن ہم کبھی ذاتی اور خاندانی لڑائی نہیں کریں گے. اور اگر ایک قبیلے پر کوئی دوسرا تیسرا باہر کا آ کے حملہ کرتا ہے تو یہ دوسرا قبیلہ بھی اپنے قبیلے کا ساتھ دے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے. یہ ساری شرطیں رکھی گئی. اور حضور کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ دن کے لیے جو لڑائی ہے نا، یہ سلسلہ بند ہو جائے تاکہ مجھے اچھی طرح سے اسلام کو پھیلانے کا موقع دے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ معاہدہ قائم کیا جائے. چنانچہ آپ نے معاہدہ قائم کیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قدر اشتراک کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے حضور نے تلقین کی اور دونوں مان گئے. عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارا بڑا عالم، ہمارا بڑا رہنما مسلمان ہو گیا ہے. اور ایسا ہی ہوتا تھا جب قبیلے کا کوئی بڑا شخص مسلمان ہوتا تو قبیلے والے اکثر و بیشتر خود ہی مسلمان ہو جائے. کہتے تھے ہمارا سردار مسلمان ہو گیا ہے تو پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو عبداللہ ابن سلام کے اسلام لانے کی وجہ سے کچھ اور یہودی بھی مسلمان ہوئے. یہودیوں اور بت پرستوں میں فرق ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہودی جو تھے اس زمانے کے وہ کتابی کہلاتے تھے، اور کتابی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی جس کے وہ ماننے والے تھے. وہ کتاب توریت تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اور توریت نامی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس کے ماننے والے کہلاتے تھے. تو ان کا جو یہ مسئلہ تھا یہودیوں کا وہ کافروں سے تھوڑا سا کم تھا. یعنی بت پرست مشرک ان کی جو کیٹیگری تھی یہ زیادہ سخت تھی، اور یہودی کتابی کہلاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے بھی مسلمانوں کو بے شمار نقصان پہنچایا اور کافروں نے بھی نقصان پہنچایا. اور دونوں کے نقصانات میں دیکھا جائے تو یہودیوں کا اس زمانے میں جو نقصان تھا وہ کسی قدر زیادہ تھا، مگر اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے سے ایک دور ایسا آیا کہ اس پورے قبیلے کو مدینہ سے بھگا دیا. تو خلۂ خیبر، جنگ خیبر جب ہوئی اس کا تذکرہ آئے گا، وہ یہودیوں سے ہی ہوئی تھی. جنگ خیبر، خیبر میں ہی یہودی آباد تھے اور انہی سے جنگ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی. وہ سب بھاگ کر کے دوسری جگہ چلے. بت پرست یہ لوگ تھے پہلے، یہ لوگ اسلام لائے. انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی ہے جن کا بڑا مشہور نام ہے. ایران کے رہنے والے تو پہلے آتش پرست تھے، یعنی وہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی. یہ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، مگر ان کو سچائی کی تلاش نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا. تو راستے میں تھے کہ ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا. اب وہ لے گئے ان کو بیچ ڈالے. وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں کئی بار بیچا گیا اور مذہب کی تلاش میں تھا کہ کوئی سچا مذہب مجھے مل جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی بھی بنے، عیسائی بھی بنے، اور آتش پرست تو پہلے تھے. آگ کے پجاری پہلے تھے ہی. یہودی مذہب بھی اختیار کیا، عیسائی مذہب بھی اختیار کیا، مگر ہر مذہب کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں سکون اور اطمینان نہیں ملا. کسی مذہب میں ان کو دل کی تسلی نہ ہوئی. تو بکتے بکاتے جب وہ مدینہ کے کسی باغ میں بطور مزدور اور غلام کام کرنے کے لیے آئے، کسی امیر آدمی نے مدینہ کے ان کو خریدا اور اپنے باغ میں لگا دیا کہ یہاں پہ کام کرو. تو ایک دن وہ ان کو خبر ملی کہ یہاں آخری پیغمبر ہونے کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے اور یہاں وہ موجود ہے. تو انہوں نے یہودیت اور عیسائیت میں رہ کر کے جو نشانی حضور کی سنی تھی یا پڑھی تھی یا ان کے پادریوں سے سیکھا تھا، وہ جانچنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آئے. اب حضور کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے
وہ جانچنا یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ آخری پیغمبر کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ اب لا کر کے ٹوکرا رکھا اور کہا کہ آپ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ جانچ رہے تھے کہ اگر یہ کھا لیے تو سمجھ جاؤں گا جھوٹے، اور نہیں کھائے تو سمجھ جاؤں گا سچے۔ تو حضور کو تو اللہ رب العزت نے عالم غیب بنا کے بھیجا تھا، دلوں کے راز پر حضور کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ کون کس ارادے سے اور کس نیت سے آ رہا ہے۔ ٹوکرا لے کر کے آئے اور کہا کہ ہذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، اسے کھا لیجیے۔ حضور نے اس ٹوکرے کو صحابہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم ہدیہ کھاتے ہیں، تحفہ کھاتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پہلی جو نشانی تھی جو میں پڑھ رکھا تھا وہ میری پوری ہو گئی، میں نے جو جانچا تھا اس میں وہ کھرے اترے، مگر ابھی وہ اور جانچنا چاہتے۔ پھر دوبارہ لائے کھجور اور کہا یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کے درمیان بھی تقسیم کیا اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے۔ ایک آخری جو تلاش تھی انہیں، کہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان ایک مہر ہوگی، ایک علامت ہوگی، ایک نشانی ہوگی جو پیدائشی ہوگی۔ تو حضور کے جسم مبارک پر اس وقت ایک چادر تھی، کرتا نہیں پہنے ہوئے، ایک چادر تھی جو اوڑھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی اس آخری نشانی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ اب وہ کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں آتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آخر منظر کیا ہے؟ حضور سمجھ گئے۔ حضور نے یکایک اچانک اپنی چادر مبارک ہاتھ سے چھوڑ دیا، وہ گر گئی۔ نیچے تہبند تھا، چادر اوپر سے ڈالے ہوئے تھے۔ جب چادر گری اور انہوں نے دیکھا مہر نبوت، تو ان کی وہ تیسری نشانی بھی پوری ہوئی اور انہوں نے اس کو چوما اور آ کر کے حضور کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، صہیب رومی، روم کے رہنے والے۔ اب یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور کے جانثار جو تھے نا، ان کے یہاں علاقائی تعصب نہیں تھا حضور کے نزدیک، جیسا ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ ہمارے ضلع کا ہے، یہ ہمارے صوبے کا ہے نا۔ حضور کے یہاں یہ سب نہیں تھا، اور نہ ہی امیر اور غریب کا فرق تھا حضور کے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ، وہ 70 صحابہ جیسے لوگ جن کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے ہوتے، وہ صبح و شام حضور سے علم حاصل کرتے، اور ابو بکر صدیق جیسے مالدار لوگ، عثمان غنی جیسے مالدار لوگ بھی حضور سے فیض حاصل کرتے، حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ تو نہ تو امیری اور غریبی کا فرق تھا حضور کی بارگاہ میں، اور نہ ہی علاقے کا فرق تھا۔ تو فارس کے رہنے والے سلمان فارسی بھی خدمت میں حاضر ہوتے، روم کے رہنے والے صہیب رومی بھی خدمت میں حاضر ہوتے، اور نہ ہی گورے اور کالے کا فرق تھا، ہے نا۔ حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی بھی، جن کا رنگ کالا تھا، وہ بھی حضور کی خدمت میں رہتے، اور جن کا چہرہ سفید، جو عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی حضور کی خدمت میں۔ اور کبھی کسی کو احساس نہ ہوتا کہ حضور علاقائیت کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا امیری اور غریبی کی بنیاد پر حضور ہمارے درمیان کوئی تفریق کر رہے ہیں۔ یہی وہ کوالٹی تھی جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہی وہ خاصیت تھی، یہی وہ صفت تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، اور اتنا گھر کر گئی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت اتنی بیٹھ گئی کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اگر حضور نے ان کو اشارہ کیا تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی ہجرت، یعنی ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اور حضور نے حضرت عائشہ کی رخصتی پر جو ولیمہ کیا، آپ کو معلوم ہے، تعجب ہوگا، 1 گلاس دودھ اس کے بدلے میں آپ نے تقسیم کیا۔ حضرت عائشہ جو حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، ان کے ولیمے پر 1 گلاس دودھ کے ذریعے سے ولیمہ فرمایا۔
اسی سال حضرت عائشہ کی بڑی بہن کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ مکہ کے یہودی اور منافقین کہتے تھے کہ یہ لوگ جب سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے یہاں کوئی نر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ طعنہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، یعنی حضرت ابوبکر کی بڑی لڑکی حضرت اسماء، یہ وہی ہیں کہ ہجرت کے وقت انہوں نے اپنا دوپٹہ چاک کر کے 2 حصوں میں کر دیا تھا اور اس سے ناشتے کا اور کھانے کا انتظام اور برتن باندھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، حضور کی بارگاہ میں وہ لے کر کے آئیں تو حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے ان کے منہ میں ڈالا۔ ان کے حلق میں، ان کے پیٹ میں سب سے پہلی جو غذا پہنچی وہ حضور کا تھوک مبارک، حضور کا لعاب دہن تھا۔ اور معلوم ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے، بہت بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ شاید آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی، ان کی عمارت قائم ہوئی، اور یزید کے خلاف بھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے یزید کی بیعت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور حجاج بن یوسف سقفی سے ان کا مقابلہ ہوا اور اسی میں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ ان کی لاش کو مسلح کر دیا گیا تھا۔ شہادت کے وقت جب شہید ہو گئے تو ان کی لاش کو، یعنی آنکھ نکال لی گئی تھی، ناک کاٹ دیا گیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، اور جو بیچ کا دھڑ تھا اسے درخت پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانثاروں کی جانثاری کا صدقہ عطا فرمائے۔ پہلے ہجرت کے جو مشہور واقعات ہیں میں نے بتا دیے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ایسے ہی سلسلے وار جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے سننے کو اور کرنے کو قبول فرمائے، جو بھی کمی بیشی ہو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔